تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن میں، اور جو اس وظیفے کو کرے گا اللہ اس کے مال کو صرف دگنا ہی نہیں کرے گا، اللہ اس کے مال میں اتنا اضافہ کرے گا کہ وہ سنبھالے سے نہیں سنبھالا جائے گا اس سے۔ اگر کسی کا بزنس نہیں چل رہا اور اس نے یہ وظیفہ کر لیا تو اللہ اس کے بزنس میں اتنی برکت دے گا کہ اس سے اپنا بزنس سنبھالے سے نہیں سنبھالے جائے گا، اتنا پروفٹ ہوگا اس کے بزنس میں۔ پتا ہے ایک بہت بڑے محدث، ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، امام احمد ابن حنبل نے ان کا نام کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا، بیکاز ہی واز اے ویری فیمس اسلامک اسکالر۔ ان کا ایک دفعے کا واقعہ ہے کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں حدیث کے ارادے سے، اور وہ کہیں سفر کر کے، ٹھنڈ کا موسم تھا، وہ سفر کر کے کسی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ میں آج رات اسی مسجد میں قیام کر لیتا ہوں، کل کو پھر سے میں اپنا سفر کنٹینیو کر لوں گا۔ جب اس مسجد کا مؤذن آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھے سے بابا مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ اس مؤذن کو نہیں پتا کہ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ نہ سوشل میڈیا تھا، نہ نیوز پیپر تھا، نہ کوئی فوٹوگرافس تھی، نہ موبائلز تھے، نہ لیپ ٹاپ تھے، نہ کیمراز تھے۔ تو مؤذن کو نہیں پتا یہ شخص کون ہے۔ تو مؤذن نے کہا اے بابا اٹھو، کہیں اور جا کے سو، مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل بولتے ہیں میں مسافر ہوں، سفر سے آیا ہوں، آج رات مجھے یہیں قیام کرنے دو، میں صبح چلا جاؤں گا۔ تو مؤذن کہتا ہے یہ مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، باہر جاؤ، کہیں اور جا کے سو، اور وہ انہیں مسجد سے باہر نکال دیتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل مسجد کے باہر سو رہے ہوتے ہیں تو ایک نان بھائی گزرتا ہے۔ نان بھائی دیکھتا ہے کہ ایک بڑے بوڑھے سے بابا مسجد کے باہر سو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے بابا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسے ایسے میں مسافر ہوں اور مسجد کے مؤذن نے مجھے مسجد سے باہر نکال دیا، یہ کہہ کے کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ نان بھائی کہتا ہے بابا آج رات آپ میرے مہمان بن جائیے، ٹھنڈ کا موسم ہے، آپ کہاں سوئیں گے؟ آج رات آپ میرے مہمان بن جائیے، میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا اور آپ میرے یہاں ہی سو جانا، پھر کل آپ اپنے سفر کو کنٹینیو کر لینا۔ تو امام احمد ابن حنبل نے بولا بہتر، پھر وہ ان کے گھر چلے گئے۔ امام احمد ابن حنبل دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو نان بھائی ہے وہ آٹا گوندھ رہا ہے، اور وہ ساتھ میں یہ بھی پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ آٹے میں پانی ڈالتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی زبان سے رک ہی نہیں رہا استغفر اللہ۔ تو امام احمد ابن حنبل صبح میں پوچھتے ہیں میں نے رات بھر یہ دیکھا کہ تم اپنی زبان سے استغفار کو روک ہی نہیں رہے، تم ہر چیز پہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو کوئی بھی عمل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی عمل بغیر فائدے کے نہیں ہوتا ہے۔ تو استغفار نے تمہیں کچھ فائدہ بھی کیا ہے یا تم ایسے ہی پڑھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے بولا جب سے میں نے استغفار پڑھنا شروع کرا ہے میرے پاس اتنا مال آ رہا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اور میں جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں الحمدللہ جو بھی دعا کرتا ہوں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بس ایک ہی دعا ہے جو میں نے اللہ سے کری ہے اور وہ قبول نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو امام احمد ابن حنبل نے بولا وہ کون سی دعا ہے؟ تو وہ نان بھائی بولا، اس نے کہا میں نے اللہ سے دعا کری تھی یا اللہ تیرا کوئی ایک بہت بڑا ولی ہے جس کا نام احمد ابن حنبل ہے، یا اللہ مجھے اس سے ملا دے، بس وہی، میں ابھی تک ان سے ہی نہیں ملا ہوں، ویسے تو الحمدللہ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں گھر سے ہی نکلا جیسے فرشتہ مجھے تجھ سے ملانے کے لیے لے کر آیا ہو۔ استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ امام حسن بصری تابعی ہیں، وہ اپنے اسکالرز کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ایک شخص آتا ہے امام بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ ایک اور شخص آیا رزق میں بہت تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ ایک اور شخص آیا بزنس نہیں چل رہا ہے، کوئی کچھ وظیفہ بتائیے۔ آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ اور بھی بہت لوگ آئے، آپ نے ان سب کو ایک ہی ایڈوائز دی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کے اسٹوڈنٹس، انہوں نے کہا
یہ ان کے ہاتھ میں عجیب ماسٹر کی لگ گئی ہے. وہ ہوتی ہے نا ماسٹر کی جو سارے تالوں کو کھول لیتی ہے. ہر تالے کی اپنی ایک چابی ہوتی ہے, لیکن ایک چابی ایسی ہوتی ہے جو ہر تالے کو کھول دیتی ہے, اسے ہم ماسٹر کی کہتے ہیں. تو میں اپنے الفاظ سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا ہوگا یہ ان کے ہاتھ میں بڑی ماسٹر کی لگ گئی ہے جو یہ ہر ایک کو ایک ہی عمل بتا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا رزق والا آیا, آپ نے اسے استغفار کا بتایا. بارش والا آیا, آپ نے اسے استغفار کا بتایا. بزنس والا آیا, آپ نے اسے استغفار کا بتایا. آپ نے ہر کسی کو استغفار کا بتایا. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو امام حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ تم نے قرآن کی سورہ نوح میں وہ آیت نہیں پڑھی؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. يرسل السماء عليكم مدرارا. وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن میں, اور اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے وعدے سچے ہیں, سارے وعدے جھوٹے, اللہ کا وعدہ سچا. سب جھوٹے, اللہ سچا. تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن میں, اور جو اس وظیفے کو کرے گا اللہ اس کے مال کو صرف دگنا ہی نہیں کرے گا, اللہ اس کے مال میں اتنا اضافہ کرے گا کہ وہ سنبھالے سے نہیں سنبھالا جائے گا اس سے. اگر کسی کا بزنس نہیں چل رہا اور اس نے یہ وظیفہ کر لیا تو اللہ اس کے بزنس میں اتنی برکت دے گا کہ اس سے اپنا بزنس سنبھالے سے نہیں سنبھالے جائے گا, اتنا پروفٹ ہوگا اس کے بزنس میں. کون سا وظیفہ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن ہمیں یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ ہر وظیفہ کو کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہے. ہمیں یہ وظیفہ کیسے کرنا؟ رابعہ بصری, آپ نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا. رابعہ بصری کہتی ہے ہم استغفار, ہم توبہ ایسے کرتے کہ ہماری توبہ پہ بھی توبہ کی ضرورت ہے. ہر وظیفے کو اپنا ایک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ استغفار کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہیں, سامنے کوئی پکچر چل رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں, ایسا نہیں ہے. رابعہ بصری کہتی ہے ہماری توبہ پہ بھی توبہ کو ضرورت ہے, ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. ہم ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی ہماری توبہ پہ کھڑے ہنس رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسے نہیں, آپ ایک ٹائم بنا لیں. ہاں, آپ پورے دن میں پڑھیں, جو بھی کام آپ کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, لیکن آپ صبح اور شام کا ایک ٹائم بنا لیں, 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تسبیح پڑھ لیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ, اور باقی پورے دن آپ اپنے کام کریں. آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, کوئی ڈیل کر رہے ہیں, کوئی چیز خرید رہے ہیں, اب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, آپ یہ وظیفہ کریں. لیکن استغفر اللہ ایسے نہیں کرنی ہے کہ ہمارے سامنے پکچر چلی ہے ہم استغفار پڑھ لیں. نہیں, ہمیں دل میں گناہوں کی ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے کچھ غلط کرا تھا اور میں اس کی توبہ کر رہا ہوں. استغفر اللہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے معافی. اور جب انسان استغفار کرتا ہے اور جب اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بھی استغفار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے, اللہ کی برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں استغفار کی عادت بنانی چاہیے. اگر ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے, یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ساری پریشانیوں کی ماسٹر کی ہے. ہمیں اس وظیفے کو لازماً تھامنا چاہیے.